اور جس بندے کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت کے اقرار کی بات نصیب ہو گئی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اپنی زندگی سے شرک کا خاتمہ کر دو، توحید کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تصرفات کرنے والا بھی وہی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تمہیں رزق کون دیتا ہے، کہتے اللہ دیتا ہے۔ جب یہ پوچھا جاتا کہ تمہیں اولاد کون دیتا ہے، کہتے اللہ دیتا ہے۔ تو ساتھ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے بابے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ شجر و حجر جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ تصرف ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے دربار میں سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ، ہم اللہ کو مانتے، اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی اس توحید کو رد کر دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، کہا اللہ کو ایسی توحید نہیں چاہیے۔ یہ شرک ہے کہ زبان سے تم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو اور توحید الوہیت میں تم شرک کرو، تم اپنے جو ہے نا وہ معتقدین جن کے تم اعتقاد رکھتے ہو ان کو اللہ کا شریک بنا لو۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، آج لوگوں کا بھی یہی عقیدہ کہ بھائی ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بابے، یہ قبروں والے، یہ بزرگ، یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ ہم ان کے درباروں پر، مزاروں پر جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مشرکین مکہ والا عقیدہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا ہے۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا والد بنا دیا۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھا، ان کی زندگیوں سے اس طرح کی توحید ختم، وہ اس توحید کے اقراری نہیں تھے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ سب اختیارات کا مالک صرف اللہ کو مانتے تھے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ درباروں مزاروں پر جانا یہ شرکی افعال کرنے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بات دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہاں ان اولیاء کے لیے دعائیں نہیں آتی؟ وہاں جا کر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شرک کے اڈے ہیں، وہ بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں، بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں۔ لوگوں نے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، شرک پھیلا دیا ہے۔ وہاں جا کر حاضری دینا، چڑھاوے چڑھانا، دیگے دینا اور روٹیاں کھلانا اور کھانا، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے تو ان نشانات کو ختم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلتا کہ لوگ کسی درخت کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے، اس درخت کو کٹوا دیتے، کہیں اس سے شرکیہ عقیدہ وابستہ نہ کر لے، اسی سے تو لوگوں کے اندر شرک پھیلا ہے۔ تو اس لیے یہ لا الہ الا اللہ اخلاص نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے جو زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے اور غیروں کے در پہ اپنی زمینیں بھی جگاتا ہے، وہاں جا کر اپنے ماتھے بھی ٹیکتا ہے، وہاں چومتا چاٹتا بھی ہے، ان کو ان کے ناموں کی نظر و نیاز بھی دیتا ہے، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے بگڑے کام بنائیں گے۔ نعوذ باللہ، کئی لوگوں نے تو یہ عقیدہ بنا لیا یہ بابا اولاد دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس انسان کی زندگی کے اندر آ گئی، اللہ کی قسم اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اللہ کا مجرم بن جائے گا۔ اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے، اور یہ اللہ نے پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا۔
معافی تو دور کی بات ہے، اللہ نے اس بات سے بھی منع کر دیا ان لوگوں کے لیے تم نے مجھ سے معافی کا مطالبہ بھی نہیں کرنا، وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ان کے بارے میں تمہارے دل میں رحم و کرم والا معاملہ پیدا ہو گیا، تمہارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ مشرک بندے کا جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا درست نہیں ہے۔ جو بندہ اعلانیہ شرک کرتا ہے، واضح شرک کرتا ہے، جس کے شرک کا پتہ ہے، یہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو منع کر دیا، نوح علیہ السلام کو منع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو منع کر دیا۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اگر چاہتے ہو ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، ہمیں ایمان پر موت آئے، ہم اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں، پھر مخلص ہو کر اللہ کی توحید کی اقراری بنے، یہ دو نمبری چھوڑ دیں، یہ اپنے عقیدے کو خالص بنائیں، اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کریں، وگرنہ یہ کوئی کام نہیں آئے گی۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ شرک کرتے تھے، دل سے تو وہ نبی علیہ السلام کی رسالت بھی مانتے تھے لیکن اقرار نہیں کرتے تھے، پتہ تھا چودراہٹ چلی جائے گی۔ اخلاص ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ادھر ادھر جھانکتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، اس نے اللہ پر ایمان نہیں قبول کیا، اس نے اللہ کو اپنا رب اور اپنا مالک اور خالق اور اپنے سارے نفع نقصان کا مالک اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ تو ہم کیسے یہ امید کر سکتے ہیں، کیسے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے؟ جو شرک میں اٹا ہوا ہے، جس کا عقیدہ بڑا گندا ہے، ہاں اللہ کی رحمت غالب آ جائے تو آ جائے، وگرنہ اس کے اعمال ایسے نہیں ہے جس سے یہ امید رکھی جا سکے اس کا بندے کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ خاتمہ بالخیر اسی بندے کا ہونا ہے جس بندے میں ایمان و یقین کے ساتھ، پوری دل کی تصدیق کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کے اوپر ڈٹ گیا۔ صحابہ کرام نے جب کلمے پڑھے ہیں، جب اسلام قبول کیا ہے، جب انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، پھر انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پھر ان کی زبان پہ احد احد آتا ہے، ان کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ہے، آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے۔ اتنا پکا ایمان ہے، اتنا پختہ یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور اخلاص کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ ان کو دھوپ پر لٹایا جائے، ان کو پتھر مارے جائے، ان کو آگ پر لٹا دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے نہیں پھرتے۔ یہ ایمان چاہیے، یہ یقین چاہیے، یہ استقامت چاہیے اگر ہم خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ سارے دردے چھوڑو، اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کو اپنا رب مانو، جتنے ادھر ادھر زلتیں برداشت کرتے ہو تھوڑی اللہ کے سامنے برداشت کرو۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ عاجز بنے، میرے در پہ آئے، میرے سامنے جھکے، مجھ سے مانگے، میرا مانگتا بنے، غیروں کے در چھوڑے، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے، پھر اللہ کیسے عطا کرتا ہے، اللہ تو آزماتا ہے۔ تو ہر حالات میں، ہر قسم کے حالات میں انسان اللہ پر پختہ یقین رکھنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ یقین رکھنے والا ہو۔ پھر جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے، ان کی موت بڑی خوبصورت ہوئی ہے، ان کا خاتمہ بڑا اچھا ہوگا۔